خوش آمدید۔ آج کل کی دنیا میں کوئی بھی ملک اکیلا نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ ایک جگہ ہوتا ہے اس کا اثر سب پر پڑتا ہے، اور آج ہم ایک ایسے ہی بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ایران میں کسی بھی ممکنہ گڑبڑ کا مطلب کیا ہے، اور اس کے پڑوسیوں کے لیے فوری طور پر تیار رہنا آخر کیوں اتنا ضروری ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا علاقائی مسئلہ پوری دنیا کے لیے بحران بن جاتا ہے، جس کا اثر تیل کی قیمتوں سے لے کر مہاجروں تک ہر کسی پر پڑتا ہے، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ تو اس ساری پیچیدہ صورتحال کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم ایران کی اہمیت سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ خطرات کیا ہو سکتے ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جائے، پھر خاص طور پر پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایران مشرق وسطیٰ کے بالکل بیچ میں ہے۔ اس کی پوزیشن اتنی اہم ہے کہ وہاں اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہونا تو اس کے جھٹکے چاروں طرف محسوس ہوتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان، ترکی اور عراق جیسے بڑے پڑوسی ملکوں پر اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے۔ اور یہی تو اس مسئلے کی اصل جڑ ہے۔ مطلب ایران میں کوئی بھی بحران وہیں تک نہیں رکے گا، یہ آگ کی طرح سرحدوں کے پار پھیلے گا اور پورے خطے میں ایک ایسی لہر پیدا کرے گا جس کے اثرات سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ممکنہ خطرات ہیں جن کا سامنا پڑوسی ملکوں کو ہو سکتا ہے۔ اچھا، ماہرین نے 5 بڑے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ خطرات اصل میں ہیں کیا۔ پہلا اور سب سے فوری خطرہ ہے فوجی ٹکراؤ کا۔ تصور کریں، فضائی حملے ہو رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں اور سرحدوں پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جو کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور اس کے لیے فوری رد عمل کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا بحران انسانی ہے۔ ذرا سوچیں کہ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ پناہ کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ لاکھوں خاندانوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ پڑوسی ملکوں، خاص طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا انسانی چیلنج بن سکتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا خطرہ، دہشت گردی اور پراکسی جنگیں۔ جب بھی کہیں افراتفری پھیلتی ہے تو کچھ طاقتیں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے مختلف گروہوں کو استعمال کرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سرحدوں پر دہشت گردی میں خطرناک حد تک اضافہ۔ اب بات کرتے ہیں پیسے کی۔ چوتھا خطرہ معاشی ہے۔ دیکھیں، ایران تیل کی دنیا کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ وہاں کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور پورے خطے کی معیشت ہل کر رہ جائے گی۔ اور آخر میں 5واں خطرہ ہے آج کے دور کی جنگ، یعنی سائبر حملے اور انفارمیشن وار۔ اب جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں میں خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور اہم سرکاری ویب سائٹس کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو بغیر گولی چلائے تباہی مچا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے 5 بڑے خطرات۔ اب جب خطرہ اتنا بڑا اور اتنا پیچیدہ ہو تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پڑوسی ممالک اس کے لیے خود کو تیار کیسے کریں۔ تو چلیں اب حل کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خطرات تو ہم نے سمجھ لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان سے نمٹا کیسے جائے۔ ایران کے پڑوسی ملک فوری طور پر ایسے کون سے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جو واقعی کام آئیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا، اور اس کا مطلب صرف فوج کھڑی کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، جیسے ڈرونز اور کیمرے، بارڈر فورسز کی تعداد بڑھانا، اور ملک کے اندر بھی جو حساس جگہیں ہیں ان کی سیکیورٹی سخت کرنا۔ انٹیلیجنس کو پہلے سے زیادہ چوکس رہنا ہوگا۔ لیکن صرف سیکیورٹی سے کام نہیں چلے گا، ہمیں انسانی اور معاشی طور پر بھی تیار رہنا ہوگا۔ مطلب پہلے سے فیلڈ ہسپتال تیار ہوں، دوائیوں کا سٹاک موجود ہو، اگر مہاجرین آتے ہیں تو ان کے کیمپوں کا انتظام ہو، اور ساتھ ہی اپنی معیشت کو بچانے کے لیے ضروری چیزوں کا ذخیرہ بھی کرنا ہوگا تاکہ مہنگائی قابو سے باہر نہ ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی عام بات جو سب پڑوسیوں پر لاگو ہوتی ہے، لیکن اب ذرا خاص طور پر پاکستان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ہماری ایک بہت لمبی سرحد ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں۔ اس لیے پاکستان کے لیے چیلنجز کچھ الگ اور زیادہ ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیں، اس سے پوری تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جو عمومی خطرات ہم نے دیکھے وہ پاکستان پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر سرحد پر بدامنی ہوتی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے بلوچستان میں سمگلنگ اور دہشت گردی میں اضافہ۔ اسی طرح اگر مہاجرین آتے ہیں تو وہاں کے مقامی وسائل پر کتنا شدید دباؤ پڑے گا۔ تو اب جب ہمیں پاکستان کے لیے مخصوص خطرات کا اندازہ ہو گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک جامع یعنی کمپریہنسو حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس حکمت عملی کے 2 حصے ہیں۔ ایک طرف تو سخت سیکیورٹی، جیسے بارڈر پر مؤثر نظام اور باڑ کو مکمل کرنا، لیکن دوسری طرف بلوچستان جیسے علاقوں میں ترقیاتی کام کروانا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اور ان میں احساس محرومی ختم ہو۔ اور ہاں، تمام سیکیورٹی اداروں کا آپس میں رابطہ بہت بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ملک کا دفاع صرف فوج نہیں کرتی، ملک کو اندر سے مضبوط بنانا پڑتا ہے، جیسے معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا، تجارت کے لیے نئے راستے تلاش کرنا تاکہ معیشت نہ رکے، اور سب سے اہم، عام شہریوں کو بھی ٹریننگ دینا کہ کسی ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ایران کی صورتحال صرف ایران کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ پورے خطے کے استحکام اور سلامتی کا سوال ہے۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، ان حالات میں سب سے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ ہم خطرے کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اس کے آنے سے پہلے خود کو تیار کر لیں۔ مطلب انتظار کرنا بے وقوفی ہے، اصل حکمت عملی پیش کی تیاری ہی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو نہ صرف ہمیں خطرے سے بچا سکتی ہے بلکہ ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت بھی دے سکتی ہے، اور یہی اس پورے تجزیے کا سب سے اہم سبق ہے۔